कुरंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत। ये खत कलीसिया की उस जमात के नाम है जिसको पौलुस रसूल सचमुच अच्छी तरह जानता था। कुरंथस कदीम दुनिया का एक बंदरगाह वाला बहुत बड़ा शहर था और वहां पर यूनानी और रोमी देवताओं के बहुत से मंदिर थे। ये मईशत का बहुत बड़ा मरकज था और इसलिए पौलुस रसूल एक हिकमत अमली के तहत एक मिशनरी के तौर पर यहाँ आया था। उसने यहाँ के लोगों को जानने और उनको यसु के मुतालिक बताने में 1.5 साल सर्फ किया और लोगों का एक पूरा गिरोह यसु का पैरोकार बन गया और एक कलीसियाई जमात कायम हो गई। आप आमाल 18 बाब में इन सारी बातों के मुतालिक पढ़ सकते हैं। कुछ अरसे बाद पौलुस रसूल दूसरे शहरों में कलीसियाएं कायम करने के लिए आगे बढ़ा और उसको इतलात मिलना शुरू हो गई कि पीछे कुरंथस में कलीसिया के मामलात ठीक नहीं चल रहे। ये कलीसिया हर किस्म के मसाइल का शिकार हो गई थी और इसी वजह से उसने ये खत लिखा। ये खत बशमूल इख्तितामी सलाम के 5 हिस्सों में तकसीम होता है और ये 5 हिस्से उन 5 मसाइल के साथ ताल्लुक रखते हैं जिनके मुतालिक पौलुस रसूल बात करने जा रहा है। और इस तरह खत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तसर मज़ामीन के मजमूए के तौर पर पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें कुछ बुनियादी तालीमात हैं जो तमाम हिस्सों को एक साथ इकट्ठा रखती हैं। हर एक हिस्से में वो कुछ यूं करता है, वो मसले को बयान करता है, लेकिन फिर वो हमेशा ही उस मसले का जवाब इंजील मुक़द्दस की कहानी के किसी हिस्से के साथ देता है जो कि यसु मसीह के मुतालिक खुशखबरी है, और वो उन्हें दिखाता है कि जिन बातों पर ईमान रखने का वो दावा करते हैं उनके मुताबिक वो जिंदगी नहीं गुजार रहे। और इस तरह ये खत जिंदगी के हर शोबे के बारे में इंजील मुक़द्दस के तनाजुर में सोचने के मुतालिक है। आइए खत के अंदर जाकर गौर से देखें कि वो ये कैसे करता है। अब्वाब 1-4 के अंदर ये मसला है कि कलीसिया के अंदर तफरके हैं। वहाँ कुछ और उस्ताद थे जो पौलुस के जाने के बाद शहर में आ गए थे। उनमें से एक का नाम अपुल्लोस और एक का पतरस था, और लोगों ने अपनी अपनी पसंद के उस्ताद को चुन लिया था और उस उस्ताद के गिर्द जत्थे बना लिए थे, और फिर उन्होंने दूसरे उस्तादों को पसंद करने वाले लोगों को बुरा भला कहना और उनकी बेइज्जती करना शुरू कर दिया था। इस पर पौलुस का रद्द अमल एक तरह से तंजिया और तेज है। वो कहता है कि लगता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। कलीसिया मकबूलियत के मुकाबले का मुकाम नहीं है। कलीसिया लोगों की एक ऐसी जमात है जो अपने मरकज यानी यसु के गिर्द जमा होती है। इसके रहनुमा और इसके उस्ताद यसु के महज खादिम होते हैं। चुनाचे जब तुम एक रहनुमा को दूसरे पर तरजीह देते हो तो ये चीज इस लायक नहीं है कि तुम में तफरका पैदा करे, और किसी को बुरा भला कहने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। कलीसिया का मरकज यसु की जात और ये खुशखबरी है कि वो कौन है और उसने क्या किया है। 5वें बाब से 7वें बाब में पौलुस रसूल जिनसी अमल से मुतल्लिका कुछ मसाइल पर बात करता है। कलीसिया के अंदर चंद एक लोग जिनसी बेराहरवी का शिकार थे। एक आदमी अपनी सौतेली माँ के साथ नाजायज ताल्लुकात रखे हुए था, और बहुत से लोग अब भी मकामी मंदिरों में यूनानी देवताओं की पूजा करते और वहां मौजूद इस्मत फरोश औरतों के साथ जिनसी ताल्लुकात रखे हुए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कलीसिया में ऐसे लोग भी थे जिनका कहना था कि ये सब कुछ दुरुस्त है। वो कहते थे, जनाब हम मसीह में आजाद हैं, खुदा का फजल लामहदूद है, ठीक है ना, बस ये सब सही है। लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि ये सही नहीं है, और वो हाथ में इंजील लेकर उन्हें दिखाता है कि इस किस्म की सोच किस कदर गलत है। वो कहता है कि सबसे पहले याद रखो कि यसु ने तुम्हारे गुनाहों के लिए जान दी है, जिनमें जिनसी बेराहरवी के बाइस तुम्हारे टूटे हुए रिश्तों की तबाहकारी भी शामिल है। और अगर तुम मसीही हो तो जिनसी दयानतदारी उन तरीकों में से एक है जिसे हम यसु की मोहब्बत और फजल के लिए जवाबी अमल के तौर पर अपना सकते हैं। पौलुस रसूल उनको ये भी याद दिलाता है कि जिस तरह यसु को जिस्मानी तौर पर मुर्दों से जिलाया गया था, उसी तरह हमारे बदनों को भी मुर्दों में से जिंदा किया जाएगा, जिसका मतलब है कि अगर तुम्हारे जिस्म को अब और मुस्तकबिल में यसु के वसीले मखलसी मिलती है तो फिर जो कुछ तुम अपने बदन के साथ करते हो वो आम है, बल्कि वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल काम है। और ये बदन अब तुम्हारा नहीं कि तुम जो मर्जी चाहो इसके साथ करो। पौलुस रसूल की बात निहायत वाज़ेह है कि यसु के पैरोकार होते हुए जिनसी दयानतदारी पर समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। 8वें बाब से 10वें बाब में मसला खुराक का है, लेकिन सिर्फ खाने की तरजीहात का नहीं। आया आप किसी मखसूस खाने को पसंद या नापसंद करते हैं? कुरंथियों में तफरका बाजी का मामला मुकामी मंदिरों में यूनानी और रोमी देवताओं के लिए कुर्बान होने वाले जानवरों के गोश्त का था।
یہودی اور غیر یہودی مسیحیوں میں اس بات پر تفرقہ تھا کہ اس معاملے پر کیسا رد عمل اپنایا جائے۔ ایک بار پھر پولس رسول انجیل مقدس سے بنیادی خیالات پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا اولین فرض یسوع کو خداوند ماننا ہے، کسی اور دیوتا کو نہیں۔ اور اگر تم ایسی صورتحال میں ہو جہاں ایسا گوشت مل رہا ہے جو کسی دیوتا کو نذر کیا گیا ہو، اور تمہارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوہ، ارے دیکھو، مسیحی لوگ یسوع کی تو عبادت کرتے ہی ہیں، وہ دوسرے دیوتاؤں کی پرستش بھی کر سکتے ہیں۔ پولس کہتا ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو وہ گوشت ہرگز نہ کھاؤ۔ تمہاری وفاداری یسوع کے ساتھ ہے، اور تمہیں ان لوگوں کو اپنے آپ سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے اور ان کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ لیکن پولس رسول فوری طور پر اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، سنو، بحیثیت مسیحی ہمارا ایمان ہے کہ خدا سب چیزوں بشمول اس جانور کا بھی خالق ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ مندروں کے وہ بت تو لکڑی اور پتھر کے محض ٹکڑے ہیں۔ چنانچہ اگر تمہارے ارد گرد کوئی ایسا شخص نہیں جو تمہارے اس عمل کو غلط سمجھے اور تم بھوکے ہو تو کھا لو۔ اس طرح کے قابل بحث معاملات کے اندر تم مسیح میں نئے انسان کی حیثیت سے اپنے ضمیر کی آواز سننے کے لیے آزاد ہو۔ بس وہ کون سی چیز ہے جو ایک صورتحال میں تو اسے کھانے کے لیے درست قرار دیتی ہے جبکہ دوسری صورتحال میں نہیں؟ بنیادی اصول محبت ہے۔ محبت اپنی خودی کا انکار کرے گی اور دوسرے لوگوں کی بہتری چاہے گی، اور محبت خدا کی محبت انجیل مقدس کا دل ہے۔ بس یہی وہ کام یعنی محبت کا اظہار ہے جو یسوع نے اس وقت کیا جب اس نے ہماری خاطر جان دی۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے کہ مسیحیوں کو بھی ایک دوسرے کے لیے یہی کرنا چاہیے۔ 11 سے 14 باب کے اندر پولس رسول آگے بڑھتا اور ان کے ہفتہ وار عبادتی مجمع کو درپیش مسائل پر بات کرتا ہے۔ وہاں کچھ لوگ تھے جنہیں کلیسیائی مجمع کے اندر طاقتور حقیقی روحانی تجربات ہوتے تھے، اور وہ بلند آواز میں بیگانہ زبانوں میں دعا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اور وہاں دیگر ایسے لوگ تھے جو تعلیم دینا یا خدا کی طرف سے خاص کلام کو پیش کرنا شروع کر دیتے۔ کوئی کھڑا ہوتا اور ان کا ترجمہ کرنا شروع کر دیتا، کیونکہ وہ اپنی اپنی بات سنانا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ سے حقیقی افراتفری اور بے ترتیبی پیدا ہوتی تھی، اور یہ چیز لوگوں بالخصوص باہر سے آنے والوں کی توجہ انجیل کی خوشخبری کو سننے سے ہٹا دیتی تھی۔ چنانچہ ان ابواب کے اندر پولس رسول سب سے پہلے کلیسیائی مجمع کے مقصد پر غور کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے، تاکہ وہ ان کی یہ دیکھنے میں مدد کر سکے کہ کس قسم کے رویہ جات مناسب ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کلیسیائی مجمع ایسی جگہ ہے جہاں پر خدا کے روح کو ہر کسی کی معرفت کام کرنا چاہیے، اور یہ ایک متفقہ طریقے سے ہونا چاہیے۔ وہ کلیسیا کے لیے خوبصورت استعارہ استعمال کرتے ہوئے اسے ایک جسم کے طور پر بیان کرتا ہے۔ یہ ایک جسم ہے، لیکن یہ ہر قسم کے مختلف اعضاء رکھتا ہے، اور ہر عضو ایک منفرد اور اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ ایسے کاموں کی ایک اچھی خاصی فہرست پیش کرتا ہے جو روح القدس کلیسیا کی تعمیر و ترقی کے لیے ان سبھی مختلف لوگوں کے وسیلے سے کرتا ہے۔ یہ ان ابواب میں ایک کلیدی جملہ ہے۔ پولس رسول نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ کلیسیائی مجمع میں سب سے زیادہ قدر خوشخبری کے مرکزی تصور یعنی خدا کی محبت کی ہونی چاہیے، اور ان ابواب میں محبت بھی ایک کلیدی لفظ ہے۔ مجمع میں محبت ہر فرد کو دوسروں کی خدمت اور بھلائی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے پر مجبور کرے گی۔ پولس رسول ان سب چیزوں کا اطلاق کرنتھیوں کے مسائل پر کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کلیسیائی مجمع کا مقصد سخت روحانی تجربات کرنا یا اپنے ذہن میں موجود خیال کو پیش کرنے کا موقع حاصل کرنا ہے، اور پولس رسول کہتا ہے، سنو، میں قوی دعائیہ تجربات کو پسند کرتا ہوں، لیکن اگر ایسے تجربات دوسروں کو پریشان کرتے یا گھبرا دیتے ہیں تو مجھے انہیں روک دینا چاہیے، ورنہ میں دوسروں سے محبت کرنے کی بجائے اپنے آپ سے محبت کرنے میں مشغول ہوں۔ یسوع کی ذات کے گرد کلیسیائی مجمع کو منظم ہونا چاہیے تاکہ ہر کوئی سیکھ سکے، گیت گا سکے، پرستش کر سکے اور خدا کو بولتے ہوئے سن سکے۔ وہ آخری مسئلہ جس پر پولس رسول بات کرتا ہے یسوع کے جی اٹھنے اور اس کے پیروکاروں کی مستقبل کی امید کا معاملہ ہے۔ کلیسیا کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی اٹھنے کا نظریہ مضحکہ خیز ہے اور یہ کسی کے مسیحی ہونے پر اثر انداز نہیں ہوتا، اور پولس رسول اس کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔
وہ یہ کہنے کے ساتھ بات کا آغاز کرتا ہے کہ جی اٹھنا انجیل مقدس کا ناگزیر حصہ ہے۔ ہم اس پر اس لیے ایمان رکھتے ہیں کیونکہ سینکڑوں چشمدید گواہوں نے یسوع کو رومیوں کے ہاتھوں سرے عام سزائے موت پانے کے بعد جسمانی طور پر زندہ دیکھا تھا۔ پولس کہتا ہے کہ اگر یسوع مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو پھر اس کی موت بے معنی ہے۔ ہم اب بھی اپنے گناہوں اور خود غرضی میں مبتلا ہیں۔ ہمیں مسیحی کہلوانا بند کر دینا چاہیے۔ پھر پولس رسول دکھاتا ہے کہ کس طرح سے مسیح کا جی اٹھنا موت اور بدی پر فتح تھی، اور اب موجودہ وقت میں یہ کس طرح سے ہمارے لیے زندگی اور قوت کا ذریعہ ہے، اور پھر یہ کس طرح سے پوری دنیا کے لیے مستقبل کی امید کا وعدہ ہے۔ جی اٹھنے ہی کے وسیلے سے ہمارے پاس یسوع کے گرد متحد ہونے کی ایک معقول وجہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم جنسی دیانتداری کی تحریک پاتے ہیں۔ یہ اپنے سے زیادہ دوسروں سے محبت رکھنے کے لیے قوت کا سرچشمہ ہے، اور بالآخر یہ ہمارے لیے موت پر فتح کی امید ہے۔ اور اس طرح پولس رسول نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تھا، جس کا مطلب ہے کہ انجیل مقدس صرف اخلاقی نصیحت یا ذاتی روحانیت کا نسخہ نہیں ہے، یہ یسوع کے بارے میں ایک اعلان ہے جو ایک نئی حقیقت کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور کرنتھیوں کے نام پہلا خط اسی کے متعلق ہے، زندگی کے ہر حصے کو اس کی خوشخبری کے تناظر میں دیکھنا۔